میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو 3 سرمایے دیے گئے ہیں۔ 3 سرمایے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دیے گئے ہیں: جان، مال اور وقت۔ یہ 3 بڑے بڑے سرمایے ہیں: جان، مال، وقت۔ ان 3 سرمایوں کا صحیح استعمال، ان 3 چیزوں کا اس کی جگہ پر خدا کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا، ان 3 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، مرنے سے پہلے ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے۔ مال کا کوئی پیسہ، وقت کا کوئی منٹ اور جسم کا کوئی تقاضا وہ دین کے علاوہ پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ جسم کا کوئی عضو، مال کا کوئی جو ہے پیسہ اور وقت کا کوئی منٹ، وہ خدا کے احکامات کے علاوہ یا خواہشات پر یا اپنی منمانی پر، اپنی دلچاہی پر ایک ذرے کے برابر بھی انبیاء کا اس پر استعمال نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کا تمام جان، مال اور وقت وہ تمام کا تمام امت کو خدا کے ساتھ، خدا سے جوڑنے میں اور خدا کی مخلوق کو خدا کی راہ دکھلانے میں، خدا کے کنبے کو خدا کی طرف بلانے میں اس میں خرچ ہوا ہے۔ پھر محنت کا میدان انبیاء کا انسان بنے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے آپ عام لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں مخلوق خدا کو جو ہے خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، میں مخلوق خدا کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہوں، لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندگی پر لانے کے لیے ہوں، اور بندوں کو تنگی سے نکال کر فراخی کی طرف لانے کے لیے ہوں۔ یہ میرا کام ہے۔ اس لیے انبیاء کی محنت کا میدان انسان بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا، کہ انسان سونے کی کانیں ہیں، اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو کھودا جائے، ان پر جان، مال، وقت لگایا جائے، یہ سونے کی کانیں ہیں، ان میں سے سونا نکلے گا، ان میں سے چاندی نکلے گی، ان میں سے وہ تمام جواہرات نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر رکھے ہیں۔ لیکن اگر انسان محنت کا میدان ہی نہ ہو، انسان کو محنت کا میدان سمجھا نہ جائے، انسان کے علاوہ ہر چیز کو محنت کا میدان بنائے ہوئے ہو، یہ بات تو طے ہے جو آدمی جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی کمال کو پہنچے گا، جو جس چیز کو محنت کا میدان بنائے گا اس سے پورا استفادہ کرے گا اور وہ لائن اس سے پوری کھلے گی۔ بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کاشتکار زمین پر محنت کرتا ہے، لیکن زمین پر محنت کرنا اس کا زمین پر محنت کرنا صرف اس لیے ہے کہ میرا بیج کتنی گہرائی میں گیا ہے اور اس کو کچھ عرصے کے بعد کتنی بلندی پر آنا ہے، اس سے زیادہ اس کی سوچ نہیں ہوتی کہ یہ میرا بیج ہے، اسے کتنی گہرائی میں ڈالنا ہے اور کتنی اونچائی پر اس کو آنا ہے، اتنا اس کا ارادہ ہے، اتنی اس کی نیت ہے، اس کی نیت کے بقدر محنت اور اس کی محنت کے بقدر نتیجہ۔
یہ ہر کاشتکار کے ساتھ ہے کہ نیت کے بقدر محنت ہوگی اور محنت کے بقدر نتیجہ ہوگا. کہ نیت یہ ہے کہ یہاں اتنا کھودا جائے جتنی گہرائی میں دانہ ڈالا جا سکے، اور پھر اس سے مجھے اتنی امید ہے کہ اس کی بال، اس کا پودا اتنی بلندی سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی محنت کو سامنے رکھ کر کاشتکار محنت کرتا ہے. لیکن فرماتے تھے کہ اگر اس کاشتکار کو پتہ چل جائے کہ زمین کے اندر پٹرول بھی ہے اور زمین کے اندر کوئلہ بھی ہے اور زمین کے اندر لوہا بھی ہے اور اس میں مختلف کانیں ہیں اور اس میں مختلف معدنیات ہیں، تو یہ اپنی محنت کو بڑھا کر زراعت سے ایسا مستغنی ہو جائے گا کہ اس کو کاشتکاری کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ کیسا چھوٹا سا کام ہے کہ فصل بو دی اور کاٹ لی. کتنی بڑی بڑی چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. اسی طرح میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، انسان جب محنت کا میدان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر رکھے ہوئے جواہر، اس لیے کہ رات مولوی صاحب نے خوب کھولا انسان کو، ہر طرح سے کھول کے دکھلایا کہ انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ایک قسم نہیں کئی قسمیں کھا کے فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. ہم نے انسان کو ہر طرح سے نوازا ہے. وہ خدا کے رکھے ہوئے جواہر ہیں اس کے اندر، جو اس پر محنت ہونے سے ظاہر ہوا کرتے ہیں. آج جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے سائنس والے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں محنت کرنے والے، اس چیز کے فوائد پہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مشاہدے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ چیزیں جن کو اب سے 10 سال 20 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، ان پر محنت ہوئی اور محنت ہو کے ان کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور ان کے فوائد بڑھتے چلے گئے اور ان کے اپنے اندر کے چھپے ہوئے جواہر کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح اگر انسان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اس طرف غور کیا جائے کہ آخر انسان میں کیا ہے، انسان کس لیے بنا ہے. اس لیے کہ انسان وہ واحد مشین ہے عمل کی. انسان واحد مشین ہے عمل کی. کسی مشین سے عمل تیار نہیں ہو سکتا، چاہے قیامت تک کی سارے سائنس، ہمیشہ کی شروع سے لے کے آخر تک دجال تک کی سائنس جو ہے جمع ہو جائے، کوئی عمل کی مشین تیار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین سے عمل بن سکتے ہیں. کہ کسی مشین سے نماز کا عمل بن جائے، کسی مشین سے روزہ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے زکوٰۃ کا عمل بن جائے، کسی مشین سے اعمال، کسی مشین سے اخلاق، کسی مشین سے معاشرہ بننے لگے. کہ ایسی کوئی مشین نہ بنی ہے نہ آئندہ بنے گی. اگر اس طرح کی کوئی مشین ہوتی یا بننی ہوتی آئندہ کبھی، تو انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا. انسان اشرف المخلوقات نہ کہلایا جاتا. اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کا خدا کے یہاں مرتبہ، اس کا خدا کا خلیفہ ہونا، اس کا سارے عالم پر بھاری ہونا اور زمین و آسمان کا ایک انسان کے اللہ کہنے پر باقی رہنا، کیونکہ یہ تمام کی تمام جتنی کرامتیں اور شرافتیں ہیں وہ سب کی سب صرف محض اس لیے ہیں کہ یہ انسان عمل کی مشین ہے. لیکن آج محنت کا میدان انسان کے علاوہ ہر چیز بنی ہوئی ہے. انسان کے علاوہ ہر چیز محنت کا میدان. اور انسان انتہائی بے قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کے پاس مال ہو تو اس کی جان خطرے میں، اس کے پاس عہدہ ہو تو اس کی جان خطرے میں. اس کے پاس جو چیز اس کے پاس ہے اس چیز کی قیمت چیز والے سے زیادہ ہے. اس کی قیمت کیونکہ چیز والے سے زیادہ ہے. اس چیز کی وہ قیمت نہیں جو اس آدمی کی وہ قیمت نہیں جو اس کے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت ہے. اس لیے وزیر کو بڑا نہیں سمجھتے، وزارت کو بڑا سمجھتے ہیں. مالدار کو بڑا نہیں سمجھتے، اس کے مال کو بڑا سمجھتے ہیں.
آج اگر مالدار کے پاس مال نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج وزیر کے پاس وزارت نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور بقما یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مال سے ہی قیمتی بنتا ہے انسان، اگر انسان مال سے ہی قیمتی بنتا ہے اور کوٹھی میں رہنے سے ہی قیمتی بنتا ہے اور ہوائی جہازوں میں اڑنے سے ہی قیمتی بنتا ہے، تو فرماتے تھے کہ کوٹھی میں تو چوہے بھی رہتے ہیں اور کوٹھیوں میں کتے بھی رہتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں کتے بھی سفر کرتے ہیں۔ فرماتے تھے اگر اعمال نہیں ہیں اور اگر آخرت کی فکر نہیں ہے اور اگر اپنے کو بنانے کا شوق اور جو ہے صبح سے شام تک اس کا غم نہیں ہے انسانیت کے بگڑنے کا، تو پھر یہ ہوائی جہازوں میں اڑے تو کوے کی طرح بے حیثیت، اور یہ سمندر میں تیرے تو سمندری سانپوں کی طرح بے حیثیت، اور یہ سڑکوں پہ پھرے تو کتوں کی طرح بے حیثیت، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اپنی حیثیت، اس کا اپنا مقام اس کے اعمال سے ہے، اور جو راستہ اس کو بتایا گیا ہے اس راستے پر چلنے سے ہے۔ اس لیے جب محنت کا رخ بدلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ نہیں فرمایا کہ جو محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے، تاجر تجارت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، کاشتکاری کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے، ملازم ملازمت کی محنت کرے گا ہم ہدایت دیں گے۔ جو جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کی ہدایت ہوگی، جو جس لائن کی محنت کرے گا وہ لائن اس پر کھلے گی، لیکن جو ہماری لائن میں محنت کرے گا ہم اسے اپنی لائن کی ضرور ہدایت دیں گے اور ضرور اپنا راستہ اس پر کھولیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، اور محنت کے رخ کو بدل کر دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور فنا ہونے والی چیزوں سے ہمیشہ ملنے والی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف اپنے رخ کو ہمیں بدلنا ہے۔ کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے محنت کا، جب محنت کا رخ بدل جاتا ہے تو جس سے رخ کیا گیا ہے اس طرف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا، اب محنت کا رخ کیا ہے، ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا، اب محنت کا رخ اعمال کا ہے۔ کیونکہ جب اعمال کے رخ پر آدمی پڑ جاتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے